اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت خولہ بنت صلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کی لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے، تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامن کو کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کس طرح سے جا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دے تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ یا اللہ تعالیٰ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔ اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہو گئی تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عورت تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ، اور اس سورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا تھا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوف دور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولا، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائے، ان سے کھجورے لے کر 60 مساکین کو کھلا دے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا، خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے بعض شتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ السلام۔ آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لوگوں میں شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس ویڈیو کے ذریعے وہ مستفید ہو۔ اگر کوئی غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے